الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سمعت العرباز بن سارية رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور والمحدثات فإن كل بدعة ضلالة. رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، امید قوی اور پختہ یقین کرتا ہوں اس بات کا کہ آپ جملہ احباب بخیر و عافیت ہوں گے بفضل اللہ تعالی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر جس عنوان سے میں بات کرنے لگا ہوں وہ عنوان اختلاف امت اور اس کا حل کے نام سے معنون ہے، یعنی آج کی اس ویڈیو کا موضوع اختلاف امت اور اس کا حل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مل کر ایک ساتھ پکڑو اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ اس آیت کا مکمل ترجمہ سننے سے پہلے اس آیت کا ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، پس منظر، تہ منظر دیکھتے ہیں اور اس کی شان نزول دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے دو قبیلے ہوا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا، اور اس کو خزرج بھی کہا جاتا ہے، لیکن مشہور خزرج سے ہیں۔ بہرکیف یہ دونوں اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور ہجرت سے پہلے بھی ایک جنگ ان کے اندر ہوئی تھی جن کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے۔ بہرکیف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت
اور ان کے اسلام لانے کی برکت سے آپس کی وہ دشمنی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے ایک یہودی سن رسیدہ بوڑھا ان کے پاس سے گزرا، اور انہوں نے جب دیکھا ان دونوں قبیلوں کو آپس میں محبت سے ملتے ہوئے، آپس میں پیار سے بات کرتے ہوئے، تو وہ جل گیا، بھن گیا، اس سے برداشت نہ ہو سکا، کیونکہ وہ تو تھا ہی اسلام مخالف۔ اسے اس چیز کو دیکھ کر حسد ہوا، تو اس نے ایک نوجوان شاعر کو بھیجا کہ تو جا اور جا کر کے ان دونوں کو اس جنگ بعاث کے اشعار پڑھ اور ان کو جنگ بعاث یاد دلا۔ بالآخر وہ جوان آیا اور اس نے آ کر کے ان کے سامنے اشعار پڑھے، اور اتنا پڑھا کہ بالآخر ان دونوں کے درمیان پھر سے بدلے اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ وہاں تشریف لا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دونوں قبیلے کے لوگوں، یعنی اوس کے قبیلے اور قبیلے خزرج کے لوگوں، دونوں کے اوپر بھاری اثر ہوا، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے، ذہن میں بٹھاتے ہوئے اب آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر پکڑو۔ یہ مل کر پکڑو جمیعاً کا تعلق خود جنہیں پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، اور جمیعاً کا تعلق جس چیز کو پکڑنے یعنی رسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر رسی سے تعلق ہوگا جمیعاً کا تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام کے تمام رسیوں کو مل کر پکڑو، ایک بھی رسی آپ کو چھوڑنی نہیں ہے۔ اور اگر اس کا تعلق پکڑنے والے اشخاص سے ہوگا تو اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے رسی کو پکڑو اللہ کی۔ اور یہاں جو ہے بحبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے وہ شریعت مراد ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ۔ یہ جو جملہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اصل میں مجھے اسی سے استدلال کرنا ہے اور اسی پر میں بات کروں گا انشاءاللہ وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن اس کا پورا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس کے بعد اس کو میں چھیڑوں گا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر تھی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس وقت کے تم دشمن تھے پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، چنانچہ تم بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ورنہ تم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے پر ہی تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے
تاکہ تم یعنی ہم اور آپ جو ہیں ہدایت یافتہ ہو سکیں، ہدایت پا سکیں، اچھے راستے پر چل سکیں۔ اتنا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے خطبے کے اندر سنن ابن ماجہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرما، ایک روایت لاتے ہیں۔ ابی المطاع کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی المطاع کہتے ہیں کہ میں نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ارباز بن ساریہ کہہ رہے تھے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے تھے۔ کھڑے ہونے کے بعد فوعظنا موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب ایک دن ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تو ہمیں نصیحت کی، اور بالکل مؤثر، اثر انداز، جو دل کو گھائل کرنے والی نصیحت ہو، سیدھا دل پر اثر کرنے والی نصیحت ہو، اس نصیحت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسا لگ رہا تھا، ایسی نصیحت تھی وہ جس سے دل لرز جائے، دل کانپ اٹھے اور آنکھیں ڈبڈبا جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے والوں نے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ تو ہمیں اس طرح نصیحت کر رہے ہیں جیسا کہ آپ وداعی لینے والے ہیں، ایک رخصت ہونے والے شخص جیسی نصیحت کر رہے ہیں، چنانچہ آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، علیکم بتقوی اللہ، تم پر لازم ہے اللہ سے ڈرنا، والسمع والطاعہ، اور جو تمہارا امیر ہے، جو تمہارا سربراہ ہے، جو تمہارا رہنما ہے، تمہارا مقتدا ہے، اس کی بات کو سننا اور اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا امیر، تمہارا سربراہ، تمہارا رہنما، تمہارا مقتدا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، ان قریب تم میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ اب جو اصل موضوع ہے میں یہاں سے چھیڑنا چاہ رہا ہوں، دیکھا آپ نے دیکھا اللہ کے فرمان میں ہے، اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ، اور محمد الرسول اللہ اپنے فرمان میں کہتے ہیں سَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، کہ میرے بعد ان قریب تم اختلاف ضرور دیکھو گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ایک طرف اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اختلاف کرنا نہیں ہے، تفرقہ مت پھیلاؤ، فرقہ واریت مت پھیلاؤ، لیکن دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہہ رہا ہے کہ تفرقہ ہوگا ضرور، اختلاف ہوگا ضرور، اور وہ صرف اختلاف نہیں اور بلکہ بہت سخت اختلاف ہوگا، اور عن قریب ہی اختلاف ہوگا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین اور نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلنا بند کر سکتا ہے، آسمان اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، زمین نیچے سے اوپر جا سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول جھوٹا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول غلط ہو جائے، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا مطلب ہوگا کہ ایک طرف تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تفرقہ کرنا نہیں،
دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ تم میں اختلاف ضرور ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اختلاف ضرور ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے جو بیان کیا گیا ہے، یہ بات طے ہے، اظہر من الشمس کی طرح یہ ظاہر ہے یہ بات کہ ایک نہ ایک دن اختلاف ہونا ہے، اور بہت زیادہ اختلاف ہونا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ اپنے زمانے کے اندر فی زماننا اس کا مشاہدہ اور معائنہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اختلاف ہوگا ضرور، لیکن اللہ کے قرآن کے مطابق اختلاف ہم کو کرنا ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی نے جہاں اس بات کی اطلاع دی، جہاں اس بات سے امت کو باخبر کیا کہ تم میں ضرور بالضرور اختلاف ہوگا، تم ضرور بالضرور عنقریب اختلاف دیکھو گے اور بہت اختلاف دیکھو گے، تو وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف سے بچنے کا حل بھی ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اور وہ حل کیا ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پوائنٹ دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سترون من بعد اختلافا شدیدا، ان قریب تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب تم اختلاف دیکھو گے تو تم پر لازم ہوگا، تم پر یہ بات ضروری ہے، تم پر یہ بات جو ہے بہت اہم ہے کہ تم جو ہے میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا علیکم بحدیثی کہ میری حدیث کو لازم پکڑنا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت جو ہوگی وہ صرف اور صرف ایک ہوتی ہے، ایک مسئلے پر کبھی بھی سنت ایک ہی ہوگی، سنت دو نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک مسئلے پر دو سنت ہوگی تو پھر اس پر عمل کرنا دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر حدیث کہتے، چونکہ آپ کو ایک عمل کے مقابلے میں کئی حدیثیں مل جائیں گی۔ مثال لیجئے آپ کو رفع یدین نماز کے اندر کرنے والی بھی حدیثیں مل جائیں گی، اور رفع یدین کو چھوڑنے والی بھی حدیثیں مل جائیں گی۔ آپ کو امام کے پیچھے قرات کرنے والی بھی نماز کے اندر حدیثیں مل جائیں گی، اور امام کے پیچھے قرات نہ کرنے والے بھی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر اختلاف کو ختم کرنے کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے کہتے، یعنی علیکم بسنتی کے بجائے علیکم بحدیثی کہتے، تو یہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سامنے والا کہتا بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں تو رفع یدین کرنا چاہیے، لیکن میرے پاس حدیث تو رفع یدین نہ کرنے کی ہے۔ اگر آپ رفع یدین نہ کرنے کہتے تو سامنے والا کہتا کہ رفع یدین کرنے کی حدیث ہے ہمارے پاس۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی۔ پتہ چلا اگر اختلاف کو ختم کرنا ہے تو آپ کو سنت سے ختم کرنا ہوگا، حدیث سے اگر آپ اختلاف کو ختم کرنے جائیں گے تو آپ ناک رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن آپ کا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ، حدیث اس لیے نہیں کہا کیونکہ حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں۔ اگر کسی مسئلے کے اندر آپ حدیث پیش کریں گے تو سامنے والا کہہ دے گا نا بابا نا، یہ تو صحیح حدیث نہیں ہے، یہ تو ضعیف ہے، ہم کیسے مان لیں؟ دوسرا کہے گا نہیں یہی صحیح ہے، اب اختلاف ہو، اب لگائیں چکر، فلاں فلاں محدثین یہ ہیں وہ ہیں، سندوں کی بحثیں، روات کی بحثیں پڑھ جائیں گے آپ کا اختلاف ختم نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک سنت کی بات رہی، سنت نہ تو صحیح ہوتی ہے نہ سنت ضعیف ہوتی ہے، سنت محض سنت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ سنت پر آ جائیں گے تو آپ کا تمام اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز،
حدیثیں ناسخ بھی ہوتی ہیں، حدیثیں منسوخ بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ کو روایات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش غالباً 17 ماہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی جانب اپنا رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ حدیث ہے۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آیا فَوَلُّوا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے اور جب یہ ہو رہا تھا قبلةً ترضاها فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جب ان آیات کا نزول ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حکم دے دیا گیا کہ اب آپ کو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نہیں بلکہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ تو دیکھیں حدیث مسجد اقصی کی طرف بھی رخ کرنے والی ہے اور حدیث بیت اللہ شریف کی طرف بھی کرنے والی ہے، لیکن کچھ حدیثیں ناسخ ہیں تو کوئی منسوخ ہے۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ جب اختلاف ہو جائے گا تو تم پر لازم ہے میری حدیث کو لازم پکڑنا، تو ایک بیت الاقدس کی طرف رخ کرنے والی حدیث کو پیش کرتا، دوسرا بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے والی حدیث کو پیش کرتا، پھر ناسخ اور منسوخ کی بحث چلتی، سند اور روات کی بحث چلتی، پھر آخرکار اختلاف چلتے جاتا بحثیں شروع ہو جاتی۔ لہٰذا پتہ چلا اگر آپ کو اختلاف ختم کرنا ہے تو آپ کو سنت کو لازم پکڑنا ہوگا، سنت پر آنا ہوگا۔ اگر آپ نے سنت کو لازم پکڑا تو آپ کا اختلاف ختم ہوگا، اگر آپ نے سنت کو لازم نہیں پکڑا تو آپ کا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف اس کے بعد ایک پوائنٹ اس میں اور دیکھیں، جب اللہ کے رسول نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ، عضوا علیہا بالنواجذ، جو عربی کے قواعد، عربی کے گرامر سے واقف ہیں، عربی کے اصول سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تثنیہ کے لیے جب ضمیر لائی جاتی ہے تو ہما کی ضمیر لائی جاتی ہے غائب میں۔ تو یہاں دیکھیں علی عضوا علیہما بالنواجذ نے کہا اللہ کے رسول نے، حالانکہ سنت دو ذکر کیا، ایک تو بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے رسول کہتے ہیں میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور اس کے بعد جب عضوا علیہما نہیں کہا بلکہ عضوا علیہا کہا۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جتنی اہمیت کا حامل میری سنت ہے اتنی اہمیت کا حامل خلفائے راشدین کی بھی سنت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس سنت کو، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بالنواجذ دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رہنا، پکڑے رہنا۔ آگے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ وَالْمُحْدَثَاتِ، بدعت، دین کے اندر نئی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ اس کا کارن یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھی بچائے رکھنا۔ پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کا یہ موضوع اختلاف امت اور اس کا حل کے تحت تھا، اور اس کے اندر جو باتیں کہی گئی، اللہ کے قرآن میں یہ کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت پھیلاؤ، نبی کے فرمان میں یہ آیا کہ تفرقہ ہوگا ضرور، لیکن اب اللہ کے نبی نے اس کا ایک حل بتایا، اور حل یہ تھا کہ سنت کو لازم پکڑنا ہے، سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر آپ سنت کو لازم پکڑیں گے
تو اختلاف خود بخود حل ہو جائے گا، اور وہ بھی سنت کے اندر بھی صرف محمد الرسول اللہ کی سنت ہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کی سنت بھی اہمیت کا حامل ہے، ان کی بھی سنت کو پکڑیں گے تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنت پر عمل کرنے کے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو بسانے کے، اور جو جانکار نہیں ہیں، ناواقف لوگ ہیں، ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔